الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اما بعد حاضرین گرامی قدر، معاشرے کی اساس گھر ہے۔ معاشرہ گھروں سے وجود میں آتا ہے، تو معاشرے کی بنیاد، معاشرے کی اساس وہ گھر ہے، اور گھر بنتا ہے میاں بیوی سے۔ گھر میاں بیوی سے بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی جائے۔ ہم سنتے ہیں اصلاح معاشرہ پر بہت زور ہے، اس کے لیے تحریک ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ جب گھر درست ہوگا۔ انہی گھروں ہی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی جائے، اور گھر کی اصلاح تب ہوگی جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور ادا کریں۔ میاں بیوی جن سے کہ گھر وجود میں آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جسے جو رتبہ بخشا ہے اس کا احترام کریں۔ بیوی شوہر کے رتبے کا احترام کرے، اور میاں وہ بیوی کے مرتبے کا احترام کرے۔ صاحبو، اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ کسی کو بڑا مانا جائے۔ اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ کسی کو بڑا مانا جائے، اور دن میں 5 مرتبہ ہماری اس پہلو سے بھی تربیت کی جاتی ہے۔ عبادت سب نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن جب مل کر عبادت کرتے ہیں تو کسی کو اپنا بڑا مانو، اس کی اقتدا کرو، اس کے کہنے پہ چلو۔ اور چند لوگ جمع ہوں، چاہیں کہ ہم جماعت اپنے اندر پیدا کریں، اجتماعیت اپنے اندر پیدا کریں، لیکن ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھے، اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو مسجد میں ہمارا دین ہمیں اجتماعیت اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ بھی تعلیم فرماتا ہے، کہ کسی کو بڑا مان لو اور اس کے کہے پہ چلو، تو اجتماعیت اور جمعیت وہ پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بڑا نہ مانا جائے تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ سبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ دیکھیے، اگر ایک گاڑی ہے
اس میں ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی، اور اگر دو ڈرائیور ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو بس چند منٹ انتظار کیجئے، گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے بغیر بھی گاڑی نہیں چلتی، اور اگر دو ڈرائیور ہوں تو بھی تباہی لازم ہے۔ اسی طرح زندگی اور گھر کی گاڑی میں اگر کوئی بڑا نہ ہو یا دو بڑے ہوں تو گھر کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی بھی سفر کر رہے ہیں، دو آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو امیر بنا لیا جائے۔ آپ نے اجتماعیت پر کتنا زور دیا۔ دو آدمی سفر کر رہے ہیں، طے کر لیں کہ کون امیر ہے، بس اس کی بات پر دوسرا عمل کرتا چلا جائے، اس میں برکت ہے۔ اب اگر گھر کے نظام میں امیر اور بڑا، سوچئے کون ہو سکتا ہے؟ گھر کا بھی ایک نظام ہے، جو گھر کو بھی دیکھے باہر کو بھی دیکھے، جس کی نظر گھر پر بھی ہو باہر پر بھی ہو۔ تو سوچنا چاہیے کہ گھر کا امیر کون ہو سکتا ہے، گھر میں بڑا کس کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے ان پر فرائض ہیں، جیسے ان پر حقوق ہیں، اسی طرح ان کے لیے بھی حقوق ہیں، معروف طریقے کے مطابق جو دین نے سکھایا اور معاشرے میں جو روایت ہے، تو اس کے مطابق بیویوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان پر حقوق ہیں۔ یعنی آیت بڑی بلیغ آیت ہے، کمال بلاغت ہے اس آیت میں۔ مختصر سے جملے میں بتا دیا کہ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں۔ بیویوں کے حقوق یہ شوہروں پر فرض ہے، اور بیویوں کے فرائض وہ شوہروں کے حقوق ہیں۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ اور ایک گنا فضیلت حاصل ہے، اور فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، کہنے والا کون ہے؟ اللہ، جو غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ نے یہ سب باتیں بڑی دانش، بڑی دانائی کے ساتھ یہ فرمائی ہیں، جو تمہارا خالق بھی ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یعنی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں امیر کون ہو، گھر میں بڑا کون، تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہ قوام کا لفظ بڑا اہم ہے۔ قوام یا قیم وہ شخص ہے جو کسی فرد، کسی ادارے یا کسی نظام کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یعنی قوام محافظ، قوام
نگہبان، نگران، قوام منتظم، قوام مدبر، قوام ذمہ دار۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے لیے زندگی کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے مرد کی۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہ بیان فرمائی کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر، شوہروں کا بیویوں پر ایک درجہ ہے، ایک گنا فضیلت ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ایک کو چونکہ دوسرے پر فضیلت ہے تو اس لیے وہ قوام ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے یہاں فضیلت، شرف، عزت یا کرامت کے معنی میں نہیں ہے کہ شوہر یہ سمجھے کہ چونکہ میں شوہر ہوں، چونکہ میں مرد ہوں، لہٰذا میں شریف ہوں، میری عزت ہے اور بیوی کی عزت نہیں ہے، ان معنوں میں نہیں۔ یہاں خلقی فضیلت مراد ہے، فطری فضیلت، چونکہ اللہ نے مرد کی فطرت اور عورت کی فطرت جس طرح سے بنائی ہے، مرد اور عورت کی جو ساخت رکھی ہے، تو اس میں اللہ نے مرد کو عورت پر ایک خلقی فضیلت عطا فرمائی، ایسی خصوصیات دیں اور ایسی قوتیں عطا فرمائیں جو دوسری صنف یعنی عورت میں نہیں ہے یا عورت میں کم ہیں۔ تو یہ ایک خلقی فضیلت ہے۔ اس لیے خاندانی نظام میں، گھریلو زندگی میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبر گیری میں رہنا چاہیے۔ فطری طور پر اللہ نے اسے ایسا ہی بنایا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ فضیلت، مرد کی فضیلت انتظامی اور دنیاوی امور میں ہے، انتظامی امور میں، دنیاوی امور میں ہے۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے، اس کی جزا کا تعلق ہے اور قرب الہی کا تعلق ہے، تو اس معاملے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جیسا ثواب مرد کو ملے گا ویسا ہی عورت کو ملے گا، اور جیسا عمل نیکی کے ذریعے سے مرد اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اس کا ولی بن سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اللہ کے احکام پہ عمل کر کے اس کی ولیہ بن سکتی ہے۔ میدان، نیکی کا میدان دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس مسابقت میں، نیکی میں مسابقت، عمل کی مسابقت میں حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے عورت مرد سے کہیں آگے بڑھ جائے، عین ممکن۔ چنانچہ عمل میں بہت سی ایسی عورتیں تاریخ انسانی میں گزری ہیں جن کا مقام مردوں سے کہیں اونچا۔ دیکھیے حضرت آسیہ کا مقام، اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت قرآن میں عطا فرمائی۔ حضرت مریم جن کی پیدائش پر فرمایا گیا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ بچہ جو تم مانگتے تھے وہ اس بچی جیسا نہیں ہے، اس کی شان، اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ازواج مطہرات میں ہماری ماؤں میں دیکھیں کیسے کیسے درجات ہیں. آپ کی بیٹیوں میں دیکھیے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھیے. مرد کہیں پیچھے، یہ عورتیں کہیں آگے. تو ایک خلقی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض مرد یہ جملہ یاد کر لے اور بیوی کے سامنے جا کر صبح و شام یہ سناتا رہے کہ جی میرا مقام تم سے اونچا ہے، میں تم سے فضیلت رکھتا ہوں. یہ بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس سے کہیں مرتبے میں اللہ کے یہاں قریب ہو. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرد کیوں قوام ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس بنا پر مرد قوام ہیں کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں گھر چلانے میں، بیوی پر، بچوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مال بھی انسانی زندگی میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. پہلی وجہ جو بیان فرمائی یہ طبعی ہے، اور یہ دوسری وجہ کہ چونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں یہ وجہ قانونی اور معاشری ہے کہ بیوی اپنے خرچ میں شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہے، ان پہ انحصار کرتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآنی اسلامی نظام میں کسب معاش اور بیوی کا نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں. بیوی کا سارا خرچ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، کسب معاش یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. میں بعض اوقات کوئی انٹرویو سامنے آ جاتا ہے مغربی خواتین کا، جب وہ مشرقی خواتین سے ملتی ہیں اور حالات معلوم ہوتے ہیں وہ رشک کرتی ہیں. کبھی وہاں مغربی خاتون کا حال پڑھیے کہ کیسی زندگی بسر کرتی ہیں. ان پر ڈبل بوجھ ہے مرد کی نسبت. مرد نے وہاں بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو آزادی کے نام پر بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے فارغ کر لیا اور اپنا بوجھ بھی عورت پہ ڈال دیا. تو وہ رشک کرتی ہیں کہ تم تو ملکاؤں جیسی زندگی بسر کرتی ہے، ہماری زندگی ایک جانور کی طرح گزر رہی ہے. تو بہرحال اسلامی نظام میں کسب معاش اور گھر کا خرچ برداشت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری. اگر بیوی خود بھی کماتی ہو، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خود کما رہی ہے تو کیا پھر وہ قوام ہوگی یا کیا ہوگا؟ اگر خود بھی کما رہی ہے تب بھی اس کا خرچ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا اصل میدان کار وہ گھر ہے. عورت کا اصل میدان کار، اس کی کارگاہ وہ گھر ہے. گھر کی نگہداشت، بچوں کی تربیت یہ بیوی کا اصل کام ہے. اور یہ کام فیکٹری میں کام کرنے سے، ہوٹل میں کام کرنے سے، کسی یونیورسٹی میں کام کرنے سے کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے. انسان گری، انسان کے بچے کو انسان بنانا یہ لاکھوں روپے کی تنخواہ سے بھی کہیں بہتر ہے. ہوتا کیا ہے، اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے اور ہمارے ہاں میڈز مل جاتی ہیں 10,000 20,000 میں، لاکھوں کی تنخواہ میں وہ دے دیا اور خود اپنی جاب کر رہی ہیں. اب جو شفقت، جو محبت ایک ماں سے بچے کو مل سکتی ہے وہ کبھی نوکرانی نہیں دے سکتی.
وہ اخلاق بچوں میں منتقل نہیں کر سکتی، اور پھر یہی بچے جب بڑے ہو کر جانور بن جاتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا۔ بیوی کی، ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کو انسان بنائے، انسان گری، یہ سب سے اہم کام ہے۔ بیوی کی جاب کی وجہ سے اگر اس ذمہ داری میں خلل واقع ہو رہا ہے کہ بچے کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی، تو شوہر کو ملازمت چھڑوانے کا حق حاصل ہے، لازم ہے کہ گھر کے تمام مصارف شوہر برداشت کرے۔ صاحبو، شوہر کا یہ درجہ اور یہ قوامیت صرف قرآن مجید میں ہی نہیں، بائبل میں بھی یہی تعلیم ہے۔ یعنی وحی الہی کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو جو نظام عطا فرمایا اس میں یہی رکھا گیا کہ مرد قوام ہے، عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ بائبل میں کتاب پیدائش میں ہے، خدا نے عورت سے کہا اپنے شوہر کی طرف تیری رغبت ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، یعنی قوام ہوگا، بالکل انہی معنوں میں۔ آپ قرآن پاک کے تراجم میں دیکھیے تو بہت سے مترجمین وہ قوام کا معنی حاکم کر رہے ہیں، اور یہاں بھی یہی لفظ ہے کہ وہ تجھ پہ حکومت کرے گا۔ افسیون میں فرمایا گیا کہ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ایسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہیں۔ یہ بائبل کی تعلیمات۔ لیکن جب سے یورپ نے کلیسیا سے دامن چھڑایا اور ربانی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، آزادی نسواں کا نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ بڑا پرکشش تھا عورتوں کے لیے، اور اس میں مردوں کی چالاکی وہ بھی شامل تھی۔ تو آزادی نہیں چاہتے تھے، وہ کچھ اور چاہتے تھے، جو ہو گیا ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر وہ عورت کی تکریم نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی مکاری سے عورتوں سے بدسلوکی کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ آزادی اتنی بڑھی کہ آزادی نہ رہی، بربادی ہو گئی ہے، گھر بکھر گئے، رشتے ٹوٹ گئے، آنکھیں کھلی۔ تو گزشتہ صدی کے اواخر میں امریکہ میں پروٹسٹنٹ فرقے کے سب سے بڑے اور اہم گروپ سیدرن بیپٹسٹ کنونشن، انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مرد عورت سے برتر اور فائق ہے۔ یعنی جو وہاں شوہر اور بیوی کا آپس میں سلوک ہوتا ہے، پہلے تو یہ نکاح کا رشتہ ہی ختم ہے، اور اگر ہے تو وہاں شوہر بیوی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم اب آئی ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارے ساتھ کون ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اسی طرح قبول کرنی چاہیے جیسے چرچ کرائسٹ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ گاڈ کی طرف سے بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کا احترام کرے، گھریلو معاملات میں اس سے تعاون کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ یہی مسیحی تعلیمات ہیں۔
اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ بائبل کی تعلیمات کی روح سے نابلد ہے۔ اس گروپ میں بڑے بڑے لوگ وہاں کے شامل ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے آزادی نسواں کا نعرہ لگا کے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ یہ ہم جو جنریشن پروان چڑھا رہے ہیں یہ انسانوں کی خصوصیات ان کے اندر نہیں ہیں۔ اب وہ واپس پلٹنا شروع کیا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ روس کے جو آخری صدر تھے سوویت یونین کے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ ہم نے چند ہزار انکم میں تو اضافہ کر لیا، چند ہزار کا، لیکن ہم نے اپنے گھروں کو تباہ کر لیا۔ صاحبو، یہ تو شوہر کا رتبہ ہے اس آیت میں۔ اب بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ النساء میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو صالح اور نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار فرما بردار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے، مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے اپنے ناموس اور گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک حدیث اس آیت کی گویا تفسیر ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ای النساء خیر، کون سی عورت بہتر ہے، کون سی بیوی بہتر ہے؟ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں الا اخبرکم بخیر ما یکنز الرجل، کیا میں تمہیں مرد کا، شوہر کا بہترین خزانہ نہ بتاؤں کہ ایک مرد کے لیے، شوہر کے لیے سب سے بہتر خزانہ کیا ہے؟ تو فرمایا بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کی تفسیر کیا فرمائی؟ ہمارے ہاں نیکی یہ سمجھی جاتی ہے اس درس قرآن میں جانا ہے، فلاں تقریب میں جانا ہے، فلاں ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت کے لیے جانا ہے، یعنی یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأۃ الصالحہ کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 1، التی تسرہ اذا نظر، شوہر جب اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، یہ نیک بیوی ہے۔ یعنی ایسا رویہ کہ شوہر کا گھر جانے کو دل ہی نہ چاہے، یہ بیوی کے لیے روا نہیں ہے۔ اب شوہر تھکا ہارا گھر پہنچا، دروازہ کھلتے ہی تم ایسے فلاں اور یہ، اور یعنی موڈ ہی آف ہو جائے، یہ نیکی نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر اسے کوئی بات کہے اس کی بات مان لے، یہ نیک بیوی ہے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، اپنے بارے میں مخالفت نہ کرے، اپنی ذات کے بارے میں اس سے جھگڑا نہ کرے، انکار نہ کرے۔ وَلَا مَالِهَا، نہ تو اپنی ذات کے بارے میں، نہ اپنے مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت کرے، یعنی جو چیز شوہر کو ناگوار ہے، بما یکرہ، جو اسے ناگوار ہے وہ کام نہ کرے، وہ کام کرے جو شوہر کو پسند ہے۔ یہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیکی کی یہ تفسیر۔ اور ایسی بیوی وہ بہترین خزانہ ہے، یعنی جس سے کہ ایک گھر واقعی گھر بنتا ہے۔ تو صاحبو، اس آیت اور حدیث سے واضح ہوا کہ اچھی بیوی، نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی فرما بردار، وفادار ہو، با کردار ہو، اور اس کے فرائض میں ہے
کہ گھریلو معاملات میں شوہر کی اطاعت کرے، گھر، مال و دولت اور ناموس میں خیانت نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں یہ جو فرمایا بما حفظ اللہ، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بیوی ان فرائض کو اللہ کی توفیق سے ہی پورا کر سکتی ہے، اس لیے کوشش کے ساتھ دعا بھی کرتی رہے۔ گھر کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ خالق اور مالک کا حق وہ سب سے اہم اور مقدم ہے۔ اگر شوہر فرائض میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا کسی گناہ کی ترغیب دیتا ہے تو اس میں اس کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ البتہ نفل عبادات میں ضروری ہے کہ شوہر کی رضا کا خیال رکھے، شوہر سے اجازت لے لے۔ اس بارے میں ایک واقعہ بڑا نصیحت آموز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہم بھی موجود تھے۔ اس نے عرض کی، میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، میں روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتے ہیں۔ اب نماز اور روزہ بڑی اہم عبادتیں ہیں، کہا کہ نماز پر وہ میری سرزنش کرتے ہیں اور روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتے ہیں۔ ان کے شوہر بھی وہاں پہ موجود تھے مجلس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نماز میں 2 3 سورتیں پڑھتی ہیں، یعنی لمبی نماز پڑھتی ہیں، اس سے حرج ہوتا ہے۔ میں روکتا ہوں کہ گھر کے کام اور جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت سورۃ واحدہ لکفت الناس، ایک سورت پڑھ لو یہ بھی کافی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ سورہ بقرہ شروع کر لو؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں، کتنی؟ 2 گھنٹے کی نماز ہے، فرض نماز 2 گھنٹے کی ہو رہی ہے، بھائی گھر کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اسی طرح آفس میں یعنی نہ فجر کی نماز لمبی ہوگی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ لمبی ہوتی ہے تو ظہر کی نماز ہوتی ہے جو آفس کے اندر آتی ہے نا، جاب کے دوران، وہ لمبی نماز، اس میں سنتیں بھی لمبی ہیں اور اس میں نوافل بھی نہیں چھوڑے جائیں گے، اور فرض نماز کے اندر بھی لمبی قرات ہوگی۔ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، مختصر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رہے روزے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسلسل روزے رکھتی ہیں اور میں جوان آدمی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوم امرأۃ الا باذن زوجها، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اپنے یعنی پاک دامنی کی بچانا، پاک دامن رہنا، یہ نفل روزے رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرائض کے بعد گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت، شوہر کی خدمت، نفل نمازوں اور نفل روزوں سے بھی افضل ہے۔ ہاں، وقت مل جائے تو نوافل کے شوق بھی پورا کر لے۔ صاحبو، خاندانی نظام میں شوہر کے رتبے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں واضح فرمایا۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ میں حیرہ گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی جو وہاں کا سردار ہو۔ واپس آیا تو خدمت والا میں عرض کی، انت احق ان یسجد لک، یا رسول اللہ، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، یہ بتاؤ کہ اگر میری قبر سے تمہارا گزر ہو، میری قبر پر آؤ
تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں۔ فرمایا کہ لا تفعلوا، پھر مجھے زندگی میں بھی سجدہ نہیں کرو۔ آگے بڑھنے سے پہلے نوٹ کیجئے، یہ جو قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں سے روکا، اور صحابہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو کوئی بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کیا، آپ کے نقش قدم پر چلنے سے کوئی بزرگ بنتا ہے؟ تو ان بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ پھر یہ فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ وہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، سجدہ تحیت، سجدہ تعظیم، جیسے آدم علیہ السلام کو ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اتنا مرتبہ حضور نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے ایک بس روایت اور عرض کر دیتا ہوں۔ جنت کی ہم سب دعائیں کرتے ہیں نا، جو کچھ بھی کرتے ہیں کہ جنت، عورت بیوی اسے جنت کیسے ملے گی؟ حضرت انس سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بیوی جب 5 وقت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ یہ تو ولی کا مقام ہوتا ہے، یہ ولیہ ہے، جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا کہنا مانے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور محبت کا سلوک رکھے، تبھی ایک اچھا گھر بنے گا، اور اچھا گھر بنے گا تو اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔